الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم جوانوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین کی محنت سے نوازا ہے اور دین کے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم دین کے اندر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی لامحدود زندگیوں کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ یہ دین کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لینا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل لینا، یہ دین ہے۔ ہاں، یہی ہمارا دین ہم لوگوں کو سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ جھوٹ سے بچے، حرام سے بچے، بدکاری سے بچے، بد نظری سے بچے، بد خیالی سے بچے، بد زنا سے بچے اور سارے تمام گناہ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے بچے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا راستہ دیا اور اس پیارے سے راستے کے لیے ایک پیارا سا شخص جس کو ہم اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کے نام سے پہلے حضرت لگاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا اپنا مانتے ہیں، اپنا سمجھتے، اور وہی جو ہے نا ہم لوگوں کو اس دین کے بارے میں باخبر کی ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنے زندگی کے اندر ایسی قربانی دی ہے اور ایسی مشقتیں اور ایسی تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے کہ کوئی ایک شخص یا 100 کے 100 افراد اگر اس تکلیف کو اگر اپنے اوپر تقسیم کر لے، بانٹ لے، لے لے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اندر ایک واحد ایسا شخص آیا ہے جس کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ یتیم آئے، ان کے اوپر جو ہے نا ان کی قوموں کی جو ہے نا ظلمت آئی، ان کو انکار کیا، ان کو قبیلے سے نکالا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، فاقوں میں رہے، غریبی میں زندگی گزارے اور اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے نام کو اس طریقے سے محنت کے اندر عروج پہ، یعنی اپورڈ بولیں گے، اپورڈ کی طرف جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور بتایا کہ سچا اسلام کیا ہے، سچا دین کیا ہے اور سچا جو ہے نا وہ اللہ کون ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے۔ کس کے پیغمبر ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر ہے، اور اللہ کی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مستقل وحی اتارتے تھے، یعنی قرآن کی آیت اتارا جاتا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال 4 مہینہ 10 دن، کم و بیش اللہ معاف کرے، یہ زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا اعلان کیا کہ آپ نبی ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ محنت کی طرف آگے بھیجا کہ وہ چادر میں لپٹے ہوئے اب اٹھو، اب تمہارے اوپر آرام نہیں ہے، اب صرف اللہ کی محنت ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، اسلام کی سربلندی کی محنت ہے۔ چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، حق کا پیغام لے کر آئے تھے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کی محنت کے لیے، اب اس کو میں تقسیم کروں تو مکہ کے اندر 13 سال کی زندگی اور مدینہ کے اندر 10 سال کی زندگی، اور انہوں نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ 23 سال کے اندر 23 ایئرس، اسی کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کی محنت نہیں کی، اللہ کے رضا کو کمانے کی محنت کی، اللہ کے حق کو پھیلانے کی محنت کی، اسلام کو پھیلانے کی محنت کی، صرف اور صرف میرے محترم جوانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف اور صرف 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا، دنیا کے ہر کونے میں اسلام کی دعوت پہنچے۔ ہاں، جہاں پہ صرف سورج اگتا ہے، چاند نہیں اگتا، وہاں پہ بھی اسلام کی محنت ہوئی۔ جہاں پہ صرف 10 لوگ ہی رہتے ہیں، وہاں پہ بھی دین کی محنت ہوئی۔ کسی کو زبان نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کی بات کو عربی زبان کے اندر جو اتری قرآن، کہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پھیلایا۔ ہندی جاننے والے بھی جو ہے نا قرآن کو جانتے ہیں، اور انگریزی جاننے والے بھی جو ہے نا وہ قرآن کو جانتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فتوحات دیا۔ 13 سال جو مکہ کی زندگی تھی، 3 سال جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا چھپ کر محنت کی۔ پہلے اپنے بیوی کو بتایا، پھر اپنے دوستوں کو بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ، تو اپنے رشتہ داروں کو بتایا، تو رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لایا، اور چھپ چھپ کر جن کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کرتے تھے ان لوگوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہنچایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور مکہ کے اندر جتنے بھی بت ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سب شرک ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تم سب کو جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے نبی جی اب آپ کو کھلم کھلا محنت کرنا ہے۔ کیا بھائی؟ کھلم کھلا محنت کرنا ہے۔ اب جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ، حالانکہ مکہ کے اندر جو ہے یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ تو ایسی بات ہے کہ یہ جو محمد ابو القاسم ان کی کنی ابو القاسم بھی بولتے تھے ان کو، ہمارے نبی کو، تو بولے ابو القاسم جو ہے نا کچھ تو محنت کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی تو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ چلو عام بات ہے، کوئی نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان لوگ نے چلتے چلتے جو ہے نا اس کو چلاتے گئے، کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو بنائے نہیں اس کو۔ اس کے بعد اللہ کا اعلان ہوا کہ میرے نبی جی اب آپ کو کھلم کھلا محنت کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور جمع کیا، اے مکہ والو جمع ہو جاؤ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب جمع ہو جاتے تھے بولنے پہ، بولے ان کے بولنے پہ سب جمع ہوتے، سب مانتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن ہاں بھائی سچے ہیں، آمین ہے، امانت دار ہے، اچھے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور بہت ایماندار ہے، ہر اچھے آدمی کو ہر کوئی پسند کرتے ہیں۔ اب یہ بڑے قبیلے سے بھی تھے، ہے نا، ہاں ہاشمی قبیلے سے تھے، تو اب سارے جو ہے نا وہ قریش کے لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے، سارے رشتہ دار جمع ہوئے، اس میں ابو لہب بھی تھا، تو کہنے لگے کہ اے میرے مکہ کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تم سب کو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بت کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کر سکتا ہے، میں آپ سب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کی باتوں کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے آپ کی باتوں کو، جس میں ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب بھی کہنے لگا کہ بھتیجے کیا ہو گیا تجھ کو، کیا ہو گیا، یہاں نہیں مانے، کوئی نہیں مانا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جمع کیے، دوبارہ جمع کرنے کے بعد کہنے لگے اگر میں تم سب کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی جماعت ہے جو تلوار اور نیز اور سامان کے ساتھ تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم مانو گے؟ ہاں ہم مانیں گے، آپ سچے ہو، آپ آمین ہو، آپ کی بات کو کیسے انکار کر سکتے ہیں، ہم مانیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاتا ہوں جو شرک کی طرف لے کے جائے گی، اس کو شرک لے کے جائے گا، لا الہ الا اللہ، میری بات کو مان لو۔ پھر کیا ابو لہب کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، پھر اللہ کی وہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے مکہ کے اندر۔ اب جو ہے نا یہ تو جب اندر ہی اندر جب محنت کرتے تھے تو ان کو نہیں لگتا تھا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن اب جو ہے ان کے جو ہے نا پلکھے جو ہے نا اٹھنے لگے اور کہنے اب جو ہے وہ سب سوچ میں پڑ گئے کہ بولے کون سی بات ہے ایسی، ایسی کون سی بات ہے، تو پھر کہنے لگے کہ چلو اب تو ان کو روکنا پڑے گا۔ تو گئے ان کے چاچا ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لگا دو ورنہ ہم لوگوں کو بھی دھمکی دینے لگے۔ تو ابو طالب نے جو ہے ان لوگوں کو پیار محبت سے سمجھایا، کہ پیار محبت سے سمجھا بجھا کر بھیج دیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب عام محنت کرنے لگے، عام محنت۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لائے، ان کے پیچھے 40 لوگوں نے اس کو قبول کیا، کم و بیش اللہ معاف کرے۔ پھر حضرت بلال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت سے بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دے کر لایا، اور وہ انہوں نے ایمان بھی قبول کیا۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کا موقع آیا اور حج جو ہے وہ قریب تھے. اب مکہ والے بھی سوچنے لگے کہ بولے اب یہ تو بہت قریب وقت آ گیا ہے, اب سارے بحرون کے لوگ یعنی آؤٹ آف مکہ کے لوگ اب آئیں گے دور دور سے کہیں کہیں لوگوں سے, تو یہ بڑی اپنی محنت کرے گا, تو اس کو کیسے بھی کر کے روکنا چاہیے. تو خیر وہ لوگ اپنی محنت میں تھے, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ان کے اوپر محنت کرتے تھے. آگے انشاءاللہ جو ہے نا اس کی بھی تفسیر آئے گی کہ کس طریقے سے اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلانی جو ہے نا وہ محنت کرتے تھے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور دیکھو میرے پیارے جوانوں اور میرے بھائیوں, دیکھو اللہ کی کڑی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. ہاں, اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. دیکھو جس کا ایک بات واضح ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے, اور جس کا ہر کوئی ہے اس کا بھی اللہ ہے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں, اللہ ہی اللہ ہے. ہاں, ہر جگہ پہ اللہ ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.